بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، آج کے دور میں دیکھیں یا اس وقت جب پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا تھا، ایک اعتراض، ایک اشکال، ایک تنقید جو بہت زور و شور کے ساتھ کی جاتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین تک اپنی ہدایت اگر پہنچانی تھی تو اس کے لیے انسان ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ اور بھی بہت سارے میڈیمز ہو سکتے تھے جن کے ذریعے سے اگر اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت بھیجتے تو شاید انکار کرنے والوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہتا۔ اللہ کے پیغمبر بشر ہوتے ہیں۔ قرآن مجید اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ ہم کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کے دور کے اعتراض ہوں یا اس دور کے جب پیغمبر آئے ہیں، کیا قرآن ان کو ایڈریس کرتا ہے؟ اس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہیں حزب سابق سے تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ، آپ کے وقت کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی چند آیات کا ترجمہ ہے۔ اس میں نبی کی بشریت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے۔ فرمایا ہے، ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک انسان کے سوا اور کچھ ہوں جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تو ان لوگوں کے ایمان لانے میں یہی چیز رکاوٹ بن گئی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اطمینان کے ساتھ چل پھر رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ان پر کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کر اتار دیتے۔ ہم صاحب نے اپنی تفسیر البیان میں اس آیت کے اندر زیر بحث اہم امور کی کچھ توضیح تشریح بھی کی۔ آپ لکھتے ہیں، یہ ایک مختصر سا جملہ ہے مگر اس قدر بلیغ ہے کہ اس کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے خدا ہونے کا دعویٰ کب کیا ہے؟ میں نے کب کہا ہے کہ میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں؟ میں نے کب کہا ہے کہ زمین و آسمان میری مٹھی میں ہیں، میں ان میں تصرف چاہوں کہ کر سکتا ہوں؟ میں نے پہلے دن سے صرف اتنی بات کہی ہے کہ میں ایک انسان ہوں اور خدا نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ میری اس بات کا تمہارے ان مطالبات سے کیا تعلق ہے؟ یہ سب تو خدا کے کام ہیں اور میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر رہا۔ یہ جو بات فرمائی کہ فرشتے اگر چل پھر رہے ہوتے تو ہم انہی میں سے پیغمبر بنا دیتے، خام صاحب نے اس کی توضیح میں لکھا ہے، یعنی اسی طرح اطمینان کے ساتھ چل پھر رہے ہوتے جس طرح انسان چل پھر رہا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ کے لیے ان کا زمین پر آنا جانا رہتا ہے، لیکن وہ اس کے مستقل باشندے نہیں ہیں۔ اور کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اگر یہاں پر انسان تھے تب بھی کسی فرشتے کو اگر بھیج دیا جاتا اس میں کیا حرج تھی؟ خام صاحب نے اس کی توضیح میں لکھا ہے، تاکہ وہ حجاب باقی رہے جو امتحان کے لیے ضروری ہے، ورنہ اگر فرشتوں کے لیے انسان اور انسانوں کے لیے فرشتے آسمان سے اترتے اور انہیں خدا کا پیغام پہنچاتے تو امتحان ہی کیا باقی رہ جاتا؟ پھر مزید یہ کہ اپنے ابنائے نو کے لیے اسوہ و نمونہ بھی وہی بن سکتے تھے۔ خام صاحب، جس وقت پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، آپ کے جو مخاطبین ہیں انہوں نے بھی یہ کہا، اور آج کے دور میں الحاد ایک دوسرے انداز سے ہی بات کرتا ہے کہ بھئی وہ تو انسان تھے، انسان کی حیثیت سے انہوں نے کلام کیا ہے۔ کیا قرآن مجید اس مختصر سے بیان کے اندر ان تمام اشکالات کا جواب دیتا ہے؟ اس میں شبہ نہیں، یہ تمام اشکالات پیش کیے جاتے رہے ہیں پیغمبروں کے زمانے میں بھی، ہمارے اس زمانے میں بھی۔ اس کے علاوہ بھی دنیا میں جو ادوار گزرے ہیں ان کا جب ہم تاریخ میں مطالعہ کرتے ہیں تو پیغمبروں کے مخاطبین اس طرح کی باتیں کہتے رہتے ہیں۔ یہ سب باتیں اس بنیادی بات کو نہ سمجھنے سے پیدا ہوتی ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے بار بار وضاحت کی ہے۔ یہ فرمایا ہے کہ یہ دنیا فصل کے لیے نہیں ہے، یہاں یوں نہیں ہے کہ ہر چیز کو آخری انتہا تک پہنچا دیا جائے۔ یہ عدل کے اصول پر بھی نہیں بنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا جو کچھ یہاں صفات کے لحاظ سے ظہور ہوا ہے اس کو بھی ایک حد میں رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس میں ابتلاء کا قانون کار فرما ہے، یہ امتحان کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہاں لازماً حجاب رہے گا۔ یہ امتحان علم و عقل کا امتحان ہے۔ اگر کوئی چیز مشاہدے میں آ گئی ہے، میں نے آپ نے اس کو دیکھ لیا ہے، اس کے انکار کی گنجائش ختم ہو گئی ہے، تو پھر ابتلاء کا سوال ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام پہنچایا ہے وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ یہ تمہاری دنیا ایک عارضی دنیا ہے، اس کو ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ وہ دنیا وجود پذیر ہونی ہے جس میں تمہیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اس دنیا میں داخل ہونے کے لیے یہاں تمہیں ایک امتحان سے گزرنا ہے۔ یہ امتحان
तज़किये का इम्तहान है। ठीक। तुम कितनी पाकीज़गी इख्तियार करते हो, उसके हुदूद मुतय्यन कर दिए गए हैं, उसका लाएअमल बता दिया गया है, उसका मकसद भी वाज़े कर दिया गया है, नस्बुल ऐन भी मुतय्यन कर दिया गया है। ये सारी बात उसी सूरत में काबिल फ़हम होती है अगर हिजाब बाकी रहे। यानी मुझे दुनिया का मुशाहिदा करके इल्म व अक़ल की रोशनी में फ़ैसले करने हों। यहाँ जो इम्तहान है वो इम्तहान ही यही है। अल्लाह ताला ने इसको ताबीर किया ईमान बिल गैब से, यानी मैं बिन देखे हक़ाइक़ का एतराफ़ करूँ। बिन देखे हक़ाइक़ का एतराफ़ करने के लिए अक़ली इस्तिदलाल होगा। चुनाचे मज़हब के इस बात का सारा इस्तिदलाल अक़ली इस्तिदलाल है। अच्छा। और अक़ली इस्तिदलाल के लिए ये नागुज़ीर है कि चीज़ें उस तरह मुशाहिदे में ना आएँ। अगर फ़रिश्ते आ गए, अगर अल्लाह ताला ने हिजाब उठा दिए, अगर आसमान की सल्तनत हम पर नुमायाँ हो गई, तो फिर तो ज़ाहिर है कि मामला ख़त्म हो गया। यानी उसके बाद क्या इम्तहान बाकी रह जाता है? क़यामत में क्या होगा? हिजाब उठ जाएंगे, हम सब खुदा की बारगाह में खड़े होंगे, वहाँ फ़रिश्ते ही मामला कर रहे होंगे, उनको भी लोग आंखों से देख रहे होंगे। जब ये सूरत पैदा हो जाएगी तो वहाँ किसी के लिए इनकार की क्या गुंजाइश, वहाँ इब्तला का क्या सवाल, वो सारी बात ही ख़त्म हो जाएगी। तो दो चीज़ें बड़ी बुनियादी हैसियत रखती हैं, वही दो चीज़ें लोगों के लिए मज़िल्ला कदम बनती हैं। एक ये कि वो इब्तला के इस फ़ैसले को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते, और दूसरे ये है कि इब्तला का लाजमी नतीजा जज़ा व सज़ा है। उसमें जज़ा तो उनकी समझ में आ जाती है, सज़ा से वो गुरेज़ व फ़रार के रास्ते ढूंढते हैं। यही वो बुनियादी चीज़ है जो समझने की भी है और समझाने की भी है। तो अल्लाह ताला ने यही बात यहाँ भी बयान की कि जब मैंने तुम्हें इंसान बनाया है तो तुम्हारे अंदर अगर कुछ लोगों को मैं उठाऊँगा तो इंसानों ही को उठाऊँगा, और उनसे भी अगर राब्ता करूँगा तो वो राब्ता तुम्हारे सामने नहीं आएगा। यानी वही हुई है, कलाम किया गया है, फ़रिश्ते ने आकर बात की है, तुम उसको नहीं देख सकोगे। जिसका मैं इंतखाब करूँगा ये मामला उसी के साथ करूँगा, उसके लिए तो मैं हिजाब उठा दूँगा और उसको एक बड़ी ज़िम्मेदारी दूँगा, और उसके इम्तहान की नौइयत भी तब्दील हो जाएगी। लेकिन बाकी लोगों के लिए ये इल्म व अक़ल का इम्तहान है, इसमें ये हिजाब रहना ज़रूरी है। ये जगह जगह वाज़ेह कर दिया। ठीक, नुक्ता बिल्कुल वाज़ेह हो गया। अच्छा हम सब, ये जिस वक्त पैगंबर मबूस किए जाते हैं और ये एतराज़ किया जाता है कि भाई फ़रिश्ते क्यों नहीं आ गए, तो पैगंबर ख़ुद बतौर इंसान उस माशरे में खड़े होकर फ़रिश्तों की मदद से, तायीद से, नुसरत से बहुत सारे मुअज़्ज़ात भी दिखाते हैं। तो अगर ये कोई इल्मी इश्काल है जो उस ज़माने के लोगों के जहन में पैदा होता है तो वो तो हल हो जाना चाहिए ना, इसलिए कि पैगंबर जो है वो बतौर इंसान पर खड़ा नहीं रहता, उसके साथ खुदा की मायत का ज़हूर होता है, उसके साथ फ़रिश्ते उतरते हैं। ख़ुद कुरान मजीद ने बताया बदर के अंदर क्या हुआ। तो अगर मुतालबा किसी अक़ली मुक़दमे पर खड़ा था तो वो तो हल हो जाना चाहिए, इसलिए कि उसके बाद पैगंबर जो है वो अपने साथ फ़रिश्तों का जो वजूद है उसका ज़ाहिर कर देता है। नहीं, ये मुतालबा इस बुनियाद पर खड़ा ही नहीं है। यानी अगर ये मान लिया जाए कि अक़ली इस्तिदलाल ही हर हाल में मतलूब है, इल्म व अक़ल की बुनियाद पर फ़ैसले करने हैं, जो कुछ चीज़ें मुशाहिदे में आएंगी उनके लाजमी नताइज को मानना है, जो इत्तला दी जाएगी उसको भी इल्मी और अक़ली इस्तिदलाल से समझना और उसके नताइज तक पहुँचना है। ये बात जैसे ही मान ली जाए तो फिर तो नौइयत बिल्कुल तब्दील हो जाती है, फिर मज़हब के मुक़दमे को समझने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। इंसान यही मानने के लिए तैयार नहीं है, उसे इसरार है कि मुझे ये चीज़ें दिखाई जाएँ। बनी इसराइल जिनके लिए अल्लाह ताला ने बड़े मौजज़ात दिखाए, बहुत से मौजज़ात तो इतने गैर मामूली थे कि ये कहा जा सकता है कि बस हिजाब का एक ही पर्दा बाकी रह गया। लेकिन वो भी ये कहते थे कि अरनल्लाह जहरतन, उससे अगला मुतालबा, हमें अब आप बताइए कि क्या हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। तो उसका जवाब उनको दिया गया कि ये तो अल्लाह के कानून के ख़िलाफ़ है। अल्लाह अपने आप को दिखा दे, अपनी कायनात को दिखा दे, अपने फ़रिश्ते ज़मीन पर भेजे और उनको फ़रिश्तों की हैसियत से हम पहचान लें और देखें तो मामला ख़त्म हो जाएगा। इब्तला का कानून ये तकाज़ा करता है कि ये हिजाब कभी ना उठाया जाए। तो इसलिए जगह जगह उसका यही जवाब दिया गया है कि अगर मैंने दुनिया में फ़रिश्ते पैदा किए होते तो मैं फ़रिश्तों ही को उनके अंदर से उठाता, और फ़रिश्तों को उठाता तो फ़रिश्तों के लिए भी ज़ाहिर है कि इल्म व अक़ल का कोई इम्तहान होता जिस पर उनको मुतनब्बे करने के लिए उनके अंदर से कुछ पैगंबर उठाए जाते।
تمہیں اگر میں نے انسان بنایا ہے تو تمہارے اندر سے انسان ہی اٹھیں گے، انسان ہی دعوت دیں گے، انسان ہی پیغام پہنچائیں گے، اور پھر جب میرا دین دیا جائے گا، اس کی ہدایت تم تک پہنچے گی، تو وہ تمہارے لیے اسی صورت میں نمونہ بنے گا جبکہ تمہارے ہی جیسا ایک انسان اس پر تمہیں عمل کر کے دکھا دے۔ ٹھیک، اچھا غم صاحب، انسان اس دنیا میں کسی بھی معاملے میں جب کوئی رائے قائم کرتا ہے تو وہ مثالوں کے ذریعے اپنے مقدمات کو واضح کرتا ہے۔ میں ذرا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہمارے ہاں الہاد کے جو حاملین لوگ ہیں بڑے درد دل کے ساتھ ہمارے ہی بھائی ہیں اور ہمارے ہی معاشرے کا حصہ ہیں، کچھ ان کو اضطرابات ہیں، سوال ہیں، اس کو ہم علمی انداز میں ایڈریس کریں۔ ایک سوال عام طور پہ جو انسان کو درپیش ہو سکتا ہے کہ وہ خود اپنے ارد گرد دیکھتا ہے کہ انسان علم کیسے حاصل کرتا ہے، انسان اظہار کیسے کرتا ہے، انسان فلسفے کیسے بناتا ہے۔ تو جو الہاد کے علمبردار لوگ ہیں ان کو یہ ایک مخمصہ پیش آتا ہے کہ ایک انسان تھے، وہ ظاہری بات ہے پیغمبر بھی انسانی ہوتے ہیں، انسانی حیثیت میں رشتے بھی بناتے ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں، جو بشری ضروریات ہوتی ہیں وہ ان کو بھی لاحق ہوتی ہیں۔ تو کیوں نہیں ہو سکتا ایسا کہ وہ اپنے ارد گرد اپنے ماحول پہ اثر نظر ڈالیں، اپنے اساتذہ سے علم سیکھیں، کچھ پرانی الہامی روایات ہیں ان کے پاس جائیں اور ان سے کچھ ملا جلا کے ایک نقطہ نظر، ایک فکر پیش کر لیں؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان اس طرح کا کام کرتا رہا، بعد میں جن لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے وہ یہی کام کرتے تھے کہ ادھر ادھر سے باتیں سنی اور اس سے ایک نظریہ بنایا اور اس سے اپنی نبوت کا اظہار کر دیا۔ اسی لیے قرآن مجید نے اس کو استدلال کی بنیاد بنا کر پیش کیا کہ ہم جن لوگوں کا پیغمبر کی حیثیت سے انتخاب کرتے ہیں ان کے ہاں حصول علم کی یہ تاریخ کبھی وجود ہی میں نہیں آتی۔ اچھا، وہ خیار الناس ہوتے ہیں، بہترین انسان ہوتے ہیں، اخلاقی لحاظ سے ہر شخص ان کی قدر پہچانتا ہے، وہ سوسائٹی میں گلے سرسبد کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن اپنے اخلاقی وجود کے لحاظ سے یہی ان کا حسن بھی ہے۔ یہ بات کہ جو کلام وہ پیش کر رہے ہیں، جو پیغام وہ لے کر آئے ہیں، جو دعوت انہوں نے دنیا کو دی ہے، یا وہ کلام جس صورت میں سامنے آیا ہے اس کے کوئی آثار ان کی ابتدائی زندگی میں نہیں ہوتے۔ جس طرح میں آپ پیدا ہوتے ہیں، شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، ماضی سے کچھ چیزیں حاصل کرتے ہیں، اس کے حصول میں بھی صحیح و خطا کے بہت سے مراحل ٹرائل و ایرر کے گزرتے ہیں۔ پھر یہ کہ شخصیت کا ظہور تدریج کے ساتھ ہوتا ہے، آراء قائم کی جاتی ہیں۔ اگر کوئی شاعر ہے، ادیب ہے، حکیم ہے، فلسفی ہے تو اس کی شخصیت کے آثار نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ آثار آہستہ آہستہ پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں، ان سے ایک پوری شخصیت پیدا ہوتی ہے۔ پھر صورت کے لحاظ سے بھی اور حقیقت کے لحاظ سے بھی جو کچھ وہ پیش کرتے ہیں وہ تدریجی ارتقاء کا لازمی نتیجہ بن کر سامنے آتا ہے۔ یہی چیز ہمارا عمومی مشاہدہ ہے، اس سے کسی کو بھی استثناء نہیں ہے، نہ ارسطو افلاطون کو اس سے استثناء حاصل ہے، نہ ہیگل اور کانٹ کو استثناء ہے، نہ دنیا کے کسی بڑے ادیب کو، شاعر کو اس سے استثناء ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے، اس نے انسان کو بنایا اس طرح ہے کہ وہ صحیح و خطا کے مختلف مراحل سے گزر کر تدریجی ارتقاء کی ایک پوری دنیا آباد کر دیتا ہے، جس کو ہمارے شاعر نے کہا ہے نا کہ تراشیدم پرستیدم شکستم۔ یہی در حقیقت ہم میں سے ہر شخص کی داستان ہے۔ بڑے سے بڑے آدمی کی سرگزشت بھی اگر آپ پڑھیں تو وہ آپ کو اسی طرح بنتا ہوا نظر آتا ہے، پیدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اس کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے، وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ تو پیغمبر کے ساتھ ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوتی، چنانچہ قرآن مجید نے اس کو دلیل نبوت بنا کر پیش کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ تم میری زندگی کو دیکھ لو، میں نے تمہارے ساتھ ایک عرصہ گزارا ہے، کم و بیش 40 سال رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چھوٹی سی بستی میں گزرے ہیں، وہاں پوری زندگی لوگوں کے سامنے ہے، کیا کہتے تھے، کیا کرتے تھے، کس طرح کے افکار اس سے پہلے ان کی زبان سے نکلتے تھے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ چنانچہ خود قرآن بیان کرتا ہے کہ جب قرآن مجید زبان سے جاری ہوا اور اللہ کی کتاب کی حیثیت سے اس کو پیش کرنا شروع کیا تو لوگوں کو تعجب ہوتا تھا، وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ اس شخص کی زبان سے صادر ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے کوئی آثار انہوں نے اس سے پہلے دیکھا ہی نہیں تھے۔ ہم کسی بڑے سے بڑے آدمی کو بھی جب دیکھتے ہیں تو وہ اگر شاعر ہے تو اس کی پیدائش کے مراحل ہمارے سامنے ہوتے ہیں، حکیم ہے تو وہ کس طرح بنا ہے اس کی پوری تاریخ بیان کی جا سکتی ہے، سنائی جا سکتی ہے،
وہ پہلے کیا کہتا تھا، بعد میں کیا کہتا تھا، سیکھتا کس طرح تھا، اس کے ہاں علمی ارتقاء کے کیا مراحل پیش آئے، وہاں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو یہ دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کوئی سکھا دیتا ہے، یعنی اس سے پہلے تو کوئی آثار ہی نہیں ہے۔ اچانک اگر اس طرح کا کلام، ایسا غیر معمولی کلام اس کی زبان پر جاری ہوا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی شخص ہے جو چھپا ہوا ہے اور وہ اس کی زبان پر یہ چیزیں جاری کر دیتا ہے، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی پچھلی زندگی کی روشنی میں ہم اس کے بارے میں یہ تصور کریں کہ اس طرح کا کلام اس کی زبان سے بھی صادر ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ پہلو ہیں جو قرآن مجید نے خود بھی نمایاں کر کے یہ بات واضح کی ہے کہ پیغمبر کو پیغمبر کی حیثیت سے پہچاننے کا سب سے پہلا معیار یہی ہے کہ اس کے ہاں جو چیز وہ پیش کرتا ہے، جس انداز سے پیش کرتا ہے، جس سطح پر پیش کرتا ہے، اس سے جو کلام وجود پذیر ہوتا ہے، اس سے جو ادب وجود میں آتا ہے، وہ اس سے پہلے اپنے کوئی آثار نہیں رکھتا، اس کو تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا، میں نے تو ایک عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، افلا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا اس قرآن کے، اس طرح کے کلام کے، ایسی حکمت کے، اس فلسفے کے، اس نظام فکر کے، اس میں جو ادب کی اسپرٹ ہے، اس کے کوئی ادنا آثار میری زندگی میں پیچھے ملتے ہیں؟ اگر نہیں ملتے تو کس بنیاد پر یہ کہتے ہو کہ یہ میں نے اسی طرح خود بنا کر پیش کر دیا ہے جس طرح تمہارے شاعر، تمہارے ادیب اور تمہارے حکماء اور فلسفی پیش کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا، ہم سے بڑی دلچسپ آپ نے نقطہ یہاں بیان کیا کہ جو منکرین اور مشرکین اس زمانے میں اعتراض کر رہے تھے کہ پیغمبر یہ باتیں خود نہیں کر رہا بلکہ کوئی اجمی غلام ان کو سکھا دیتا ہے، یہی اصل میں دلیل نبوت ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ مبلغ علم نہیں ہے جہاں سے جا کر یہ حاصل کرے اور پھر ہم تک پہنچا دے۔ بات بالکل واضح ہو گئی۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ میرے سامنے ایک اور قرآن مجید کی آیت ہے، یہ سورہ مریم کی آیت ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا، اے یحییٰ، ہماری کتاب کو مضبوط تھام لو، ہم نے اس کو بچپن ہی میں حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے نوازا اور خاص اپنی طرف سے سوز و گداز اور ظاہر و باطن کی پاکیزگی عطا فرمائی۔ وہ نہایت پرہیزگار اور اپنے والدین کا فرما بردار تھا، سرکش اور نافرمان نہیں تھا۔ ہم سب اس آیت کی توضیح پہ میں جاتا ہوں، لیکن پہلے جو بتائیے گا، یہاں بات فرمائی کہ بچپن ہی سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے نوازا تھا۔ بھی آپ نے فرمایا تھا کہ پیغمبر کی ذات میں، پیغمبر کے علم میں کوئی نشو و ارتقاء نہیں ہوتا، وہ پہلے کوئی کام کرنا شروع نہیں کرتا۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فیصلے کی صلاحیت پہلے سے تھی اور پھر ہم نے نبوت دے دی۔ یہ دوسری چیز ہے، اس کا تعلق اس وحی سے، اس پیغام سے یا پیغمبر کی زبان پر جاری ہونے والے کلام سے نہیں ہے۔ یہ تو وہ صلاحیت ہے جو اس کے اندر ودیت ہوتی ہے، اور اس کا ظہور بھی اس وقت ہوتا ہے جس وقت پیغمبر وہ دعوت پیش کر دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ دعوت پیش کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس دعوت میں ایک پورا علم لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ اس علم کو اب شرح کی ضرورت ہے، اس کو وضاحت کی ضرورت ہے، اس کو تفہیم کی ضرورت ہے، اس کو تبیین کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ علم و حکمت دے کر اس کو پیدا کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک محبت ربانی ہوتی ہے۔ اس کا ظہور بھی اس وقت ہوتا ہے جس وقت وہ دعوت لے کے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ ہے وہ اس کے اخلاقی وجود کا ظہور ہے، یعنی ایک بہترین انسان سب انسانوں کے اندر اس لحاظ سے بہت ممتاز کہ جو اخلاقی اوصاف انسان کی حیثیت سے ہونے چاہیے وہ بدرجہ اتم اس میں موجود ہوتے ہیں۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اس آیت کے اندر لفظ حنان آیا ہے، غامدی صاحب نے اس کی توضیح میں لکھا ہے کہ اس کے معنی محبت، ذوق و شوق اور سوز و گداز کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے پر خاص کرم فرماتا ہے تو اسے ان چیزوں میں سے بھی حصہ وافر عطا کر دیتا ہے، اس لیے کہ انسان کے قلب و روح کی زندگی انہی چیزوں سے عبارت ہے۔ حضرت یحییٰ پر یہ عنایت کس درجے میں تھی، اس کا کچھ اندازہ انجیل میں ان کے ارشادات سے کیا جا سکتا ہے۔ ان کی دعوت کا ایک خاص رنگ تھا، وہ لوگوں سے گناہوں کی توبہ کرواتے اور توبہ کرنے والوں کو روح و جسم دونوں کی پاکیزگی کے لیے غسل کراتے تھے۔ اسی بنا پر انہیں یوحنا بپتسمہ دینے والا، جان دی بیپٹسٹ کہا جاتا ہے۔ انہیں مسیح علیہ السلام کا ارحاس بھی کہتے ہیں، چنانچہ وہ ان کی منادی کرتے تھے کہ توبہ کرو اس لیے کہ خدا کی بادشاہی قریب آ گئی ہے۔ اسی طرح کہتے تھے کہ میں بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو۔ ہم سب سیدہ یحییٰ کا یہاں پر ذکر آیا، تھوڑا سا میں چاہتا ہوں اس پہ بھی ہم بات کریں۔ خدا کے جو پیغمبر آتے ہیں دنیا کے اندر، انسان اگر
کسی چیز کو خود سے تخلیق کرتا ہے، اس کے اپنے کوئی ذاتی اہداف اور مقاصد ہوتے ہیں، تو وہ اس کے علم اور عمل دونوں میں نمایاں ہو جاتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص جھوٹ بول کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں خدا کا پیغمبر ہوں، اور اس کے لیے وہ دلائل اپنی طرف سے پیدا کر لیتا ہے، تو اس کا مقصد یا تو علو اور برتری ہوگا لوگوں کے اندر، یا پھر مال و دولت ہوگا۔ پیغمبروں نے اس دعوے کے بعد جو زندگی گزاری ہے، ان کے اندر جو ایک متاع درد و سوز نظر آتی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے جانا ہے، وہ تو اس چیز کی مکمل تردید کرتی ہے کہ یہ شخص اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے کوئی کام کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر تو کوئی اس طرح کی چیز ہی نہیں ہوتی۔ یہ تو سیرت و کردار کی خوبی ہے، یہ پہلے دن سے ان میں موجود ہوتی ہے۔ یعنی سیرت و کردار کی جو خوبیاں میں آپ سب مانتے ہیں، دنیا میں مانی جاتی ہیں۔ انسان اخلاقی وجود کی تطہیر کا جو کچھ تصور رکھتا ہے، وہ تو میں نے عرض کیا کہ پیغمبر کے ہاں بدرجۂ عتم موجود ہوتا ہے۔ یہ چیز بچپن میں بھی ہوتی ہے، لڑکپن میں بھی ہوتی ہے، عالم شباب میں بھی ہوتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اگر آپ دیکھیے تو 40 سال کی ایک پاکیزہ زندگی ہے، اس میں کوئی ادنا درجے کا ایسا معاملہ نظر نہیں آتا جس پر انگلی رکھی جا سکے۔ پاکیزہ زندگی۔ سیدنا موسیٰ کی زندگی بھی ایک پاکیزہ زندگی ہے، یحییٰ کی بھی اسی طرح، حضرت مسیح کی زندگی۔ تو اخلاقی لحاظ سے پیغمبر کے ہاں وہ ساری صفات موجود ہوتی ہیں جو ایک اعلیٰ ترین انسان میں تصور کی جا سکتی ہیں۔ یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو علم اس پر نازل ہوتا ہے، اسے جو دعوت پیش کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اس کے کوئی آثار اس کی شخصیت میں نہیں ہوتے۔ ہم جب انسانی شخصیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک انسان کا اخلاقی وجود ہے، اخلاقی وجود ہر شخص لے کر آیا ہے۔ وہ آخری درجے کا پاکیزہ وجود بھی متصور کیا جا سکتا ہے کہ کسی انسان کے ہاں موجود ہو۔ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جو پیغمبری کا امتیاز بنا کر فیصلہ کن قرار دے دی جائے۔ جو چیز میں نے واضح کرنے کی کوشش کی اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس چیز سے متعلق ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے پیغمبر کی حیثیت سے جب اپنا دعویٰ پیش کیا، جب اپنے آپ کو پیغمبر کی حیثیت سے پیش کر کے وہ علم اس کی زبان سے صادر ہوا جس کو ہم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم کہتے ہیں، اور جب اس نے اللہ تعالیٰ کا کلام یا اس کی کتاب پیش کی تو اس کے نتیجے میں ایک نئی دنیا وجود میں آتی ہے۔ یہ نئی دنیا اچانک کہیں بھی وجود میں نہیں آ سکتی، یہ لازماً ارتقاء کے مراحل سے گزر کر وجود میں آنی چاہیے۔ قرآن مجید پیغمبروں کو دونوں پہلوؤں سے پیش کرتا ہے، ایک اس پہلو سے کہ ان کے پیغمبر ہونے کا معیار کیا ہے، اور ایک یہ کہ پیغمبر کی حیثیت سے ان میں اعلیٰ اخلاقی صفات کیا ہیں۔ اعلیٰ اخلاقی صفات کے معاملے میں دیکھیے خود رسالت مآب کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی پیغمبر اخلاق عالیہ کا بہترین نمونہ بھی ہوتا ہے، ان کو پیش بھی کرتا ہے، ان کی دعوت بھی دیتا ہے، اور اس کے لیے جو درد، جو سوز، جو لوگوں کے ساتھ محبت، جو بے نیازی، جو استغنا چاہیے، وہ بھی ظاہر ہے کہ اخلاقی صفات ہیں، وہ سب اس میں موجود ہوتی ہیں۔ جو چیز اسے دوسرے سب انسانوں سے ممتاز کر دیتی ہے وہ اس علم کا اس کی زبان پر جاری ہونا ہے جس کو ہم علم وحی کہتے ہیں۔ وہ جب جاری ہوتا ہے تو ظاہر ہے دو چیزوں کا مجموعہ ہوگا، ایک نظام فکر جس کو وہ لے کر آتا ہے، وہ کیا بات ہے، وہ بات کہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کے اصول کیا ہیں، اس کے فروع کیا ہیں، وہ کس طریقے سے انسان کی زندگی کا احاطہ کرتی ہے، وہ اپنے مقصد سے کس طرح متعلق ہوتی ہے، یہ اس کا کانٹینٹ ہے۔ پھر اس کانٹینٹ کو یا ان مشمولات کو وہ پیش کرے گا تو اس سے ایک صورت وجود میں آئے گی۔ وہ صورت ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ادب عالیہ کا نمونہ ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ایک اس کا کانٹینٹ ہے، اس کو میں بھی بیان کر دوں گا، آپ بھی بیان کر دیں گے۔ قرآن نے توحید کی دعوت دی ہے، قرآن نے آخرت کی منادی کی ہے، یہ اس کے مشمولات ہیں۔ یا اس نے شریعت بیان کی ہے جس میں کچھ احکام ہیں جن کی ہم کو پیروی کرنی ہے۔ اس سے ایک نظام فکر وجود میں آتا ہے، اس نظام فکر کا ہم تعارف کرا دیں گے۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں اور الاسلام میں پورے دین کو بیان کر دیا ہے، کانٹینٹ بیان کر دیا ہے، اس کے مشمولات بیان کر دیے ہیں، لیکن جب اسی کانٹینٹ کو قرآن نے بیان کیا ہے تو ایک بے نظیر ادب پارا وجود میں آیا ہے۔ وہ ظاہر بات ہے کہ اس کی صورت یا فارم ہے۔ تو دونوں اعتبارات سے پیغمبر کے ہاں کوئی آثار اس سے پہلے نہ معنی کے ہوتے ہیں نہ صورت کے ہوتے ہیں۔
ایسا نقطہ بالکل واضح ہو گیا کہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ جب انسان کی حیثیت میں محبت ربانی اور مخاطبہ الہی سے سرفراز کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا وہ صفات ہیں، اوصاف ہیں، ان کے مشن میں وہ نمایاں ہوتے ہیں۔ ہم سب یہاں ذکر ہوا تھا سیدنا یحییٰ کا، سیدنا مسیح ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، کچھ اس پر بھی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی تفسیر میں ان آیات ہی کی توضیح میں لکھا ہے، حضرت مسیح نے فرمایا تھا کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ زہد و تقویٰ میں وہ کس مقام پر تھے۔ مولانا امین حسن اصلاحی لکھتے ہیں کہ ان کی ساری زندگی ترک دنیا کی زندگی تھی۔ انہوں نے توبہ کی منادی اس زور و شور سے کی کہ اس سے دشت و جبل گونج اٹھے۔ ہیکل میں تقریر کرتے تھے تو لوگوں کے دل دہل جاتے، لیکن اس دنیا سے ان کا تعلق صرف دینے کے لیے تھا، اس سے لیا انہوں نے کبھی کچھ بھی نہیں۔ جنگل کے شہد اور اس کی ٹڈیوں پر گزارا کرتے، کمبل کی پوشاک سے بدن ڈھانکتے اور سر چھپانے کے لیے اس دنیا میں نہ انہوں نے کوئی چھت بنائی، اس کو خدا کی کتاب کی خاطر کٹوا دیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہم سب تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ سیدنا یحییٰ کو جس طریقے کے رنج اور آلام سے گزرنا پڑا، کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں جو یہودی فرما روا تھا اس کی ایک رقاصہ کے کہنے پر جیل کے اندر ان کی جو ہے وہ گردن بھی مار دی گئی تھی۔ اس سے پہلے بھی بعض پیغمبروں کو ایسا ابتلا پیش آیا ہے۔ بنی اسرائیل پر تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات جگہ جگہ واضح کی ہے کہ تمہارے جرائم اس انتہا کو پہنچ گئے تھے کہ تم پیغمبروں کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ اس میں سیدنا زکریا بھی ایک مثال ہے، یحییٰ بھی ایک مثال ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبروں کے بارے میں خود بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض کو جلا وطن کر دیا گیا، بعض کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ بنی اسرائیل کی فرد قرارداد جرم ہے۔ یہ سب معاملات پیغمبروں کو بھی پیش آتے ہیں، مصلحین کو بھی پیش آتے ہیں۔ دنیا میں جن لوگوں نے کوئی بڑے کام کیے ہیں ان کو بھی بعض اوقات اس ابتلا سے گزرنا پڑا ہے۔ پیغمبر بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت سے امتحانوں سے گزارتا ہے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ساری تکلیفیں، مصیبتیں، جس طرح ہجرت کی گئی، جس طریقے سے تمام معاش کے ذرائع ختم ہو گئے، جیسے ایک بڑا عرصہ مدینے میں آ کر گزارنا پڑا، وہ سب چیزیں ظاہر ہے کہ بڑی آزمائش اور بہت ابتلا پیدا کر دیتی ہیں۔ تو ان مراحل سے اللہ کے پیغمبر بھی گزرتے ہیں۔ ٹھیک، ہم سب یہاں پہ ذکر ہوا تھا کہ جس طریقے کی زندگی انہوں نے گزاری، اور مولانا امین حسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں اس کا ایک نقشہ بھی کھینچا۔ بظاہر اس سے جو صوفیانہ طرز زندگی ہے، اور ہم نے دیکھا پھر مسیحی روایت میں وہ پیدا بھی ہوا، اس کی بھی ترغیب ملتی ہے کہ پیغمبر خود اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم صاحب نے اس چیز کی بھی وضاحت کی ہے، وہ لکھتے ہیں یہاں یہ امر واضح رہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی جس فقیرانہ زندگی کا ذکر اوپر ہوا ہے وہ انہوں نے اس لیے اختیار کی تھی کہ وہ اور مسیح علیہ السلام دونوں بنی اسرائیل پر اتمام حجت سے پہلے آخری اتمام حجت کے لیے آئے تھے۔ وہ اس بستی میں گھر کیا بناتے جو سیلاب کی زد میں تھی، اور اس درخت کی بہار کیا دیکھتے جس کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہوا تھا۔ ایک ایک دروازے پر دستک دے کر لوگوں کو آنے والے طوفان سے خبردار کرنے والے اپنا گھر بسانے اور اپنا کھیت اگانے میں لگ جاتے تو اپنے فرض سے کوتاہی کے مرتکب قرار پاتا۔ چنانچہ دونوں نے تجرد اور انقطاع کا طریقہ اختیار کیا، کوتے لا یموت پر اکتفا کیا، درویشوں کا لباس پہنا اور زمین و آسمان ہی کو چھت اور بچھونا بنا کر زندگی بسر کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پیغمبر انسان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا انتخاب کیا تو ان کو انسانی صورت ہی میں اس شرف سے اللہ تعالیٰ نے مامون فرمایا۔ سورہ قصص کی کچھ آیات میرے سامنے ہیں۔ ارشاد فرمایا، فرعون کے زیر سایہ پرورش پا کر یہی موسیٰ جب اپنی جوانی کو پہنچا اور ہر لحاظ سے پختہ ہو گیا تو ہم نے اسے علم و حکمت سے نوازا، اچھے لوگوں کو ہم اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ اس آیت میں حکم اور علم کے الفاظ آئے ہیں۔ حکم سے مراد چیزوں کے بارے میں صحیح فیصلے تک پہنچنے کی صلاحیت، اور علم سے مراد معرفت ہے، حقائق کی معرفت۔ اچھا، ہم سب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کے زیر سایہ پرورش پائی، یعنی خود فرعون جانتے ہیں کہ جس کے گھر میں ایک شخص کو نبوت سے سرفراز کیا جا رہا ہے وہ کبھی کسب علم کے لیے کبھی اس راہ کا متلاشی رہا ہی نہیں، وہ تو اس کی آنکھوں کے سامنے زندگی گزاری ہے، اس کو اللہ نے نبوت دے دی۔ ایسا ہی ہے، سب پیغمبروں کے بارے میں یہی معاملہ ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ عام زندگی بسر کرتے ہیں، یعنی عام زندگی اور چیز ہے، اور اعلیٰ اخلاقی سیرت اور کردار بالکل اور چیز ہے۔ تو سیرت اور کردار کے لحاظ سے تو وہ بہترین انسان ہوتے ہیں، جس طرح کہ میں نے عرض کیا اپنی قوم کے گلہائے سرسبد ہوتے ہیں،
لیکن جس چیز کو آپ صلاحیتوں کا ظہور کہتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم کسی شاعر کو، ادیب کو، حکیم کو، فلسفی کو نمایاں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کے کوئی آثار ان کی زندگی میں نہیں ہوتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جب ان کا انتخاب کرتا ہے تو ایک بالکل ہی الگ اور نئی شخصیت وجود میں آ جاتی ہے، اور یک بیک وہ چیز ہم دیکھتے ہیں جو اس سے پہلے ہم نے کبھی آثار کے حد تک بھی نہیں دیکھی ہوتی۔ ایک نقطہ واضح ہوا چاہا ہم سے جو فرمایا کہ اچھے لوگوں کو ہم اسی طرح صلہ دیتے ہیں، یعنی سیدنا موسیٰ جس طریقے کی معاملات میں گزرے، یعنی صلہ کیا نبوت کسی اچھے عمل کا ہوتا ہے یا یہ کسی اور چیز کو یہاں پہ زیر بحث یہ ہے؟ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی عنایت فرماتے ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ آدمی کی صحیح و کاوش پر مبنی ہوتی ہے۔ جو انہوں نے انسان کی فطرت میں چیزیں رکھی ہیں، کیا ان کی قدر کی ہے، ان کو نشو و نما دی ہے، ان کو اس نے وہاں تک پہنچایا ہے جہاں تک اسے اپنے ارادے اور اپنی صحیح سے پہنچانا تھا۔ اگر اس نے یہ خدمت انجام دی ہے تو پھر اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ افزونی فرماتے ہیں۔ یہی اصول دنیا کے تمام معاملات میں رکھا گیا ہے۔ اسی کو اس طرح بیان کیا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم ہماری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم اس کو اور زیادہ بڑھائیں گے۔ یہ وہ علم و حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ پہلے دن سے ودیت کر دیتے ہیں۔ اس کے ظہور کا ایک وقت ضرور مقرر ہوتا ہے، لیکن وہ صلاحیت ہے جو پیغمبروں کو دی جاتی ہے، وہی اس سے بالکل ایک الگ چیز ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں، ان کا کلام نازل ہوتا ہے، وہ اپنی بات پہنچاتے ہیں اور اپنا کلام اس کی زبان پر جاری کرتے ہیں۔ یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں، ان کو الگ الگ ہی سمجھنا چاہیے۔ تو بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم سب سیدنا موسیٰ کے معاملے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معجزات سے نوازا اور انہوں نے ان معجزات کا صدور بھی آپ کی شخصیت سے ہوا۔ اس موقع پر لوگوں نے جو الزام لگایا وہ یہ کہ بھئی یہ تو ساحر ہیں، جادوگر ہیں، اس طرح کے معاملات تو ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک انسان کا انتخاب کرتے ہیں، اس کو وحی دیتے ہیں، وہ وحی ہی بنیاد بن جاتی ہے، اس پیغمبر کی صداقت کی دلیل بن جاتی ہے، اس لیے کہ وہ وحی کا جو کانٹینٹ ہے وہ پیغمبر اپنی شخصیت سے پیدا نہیں کرتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ معجزات بھی دیتے ہیں، تو جب یہ معجزات دیے جاتے ہیں تو اس پر تو پھر دو احتمالات پیدا ہو سکتے ہیں نا، چونکہ اس طرح کے کام جو کچھ خرق عادت ہو رہے ہوتے ہیں وہ تو کچھ باقی لوگ بھی کر کے دکھا دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ تو حجاب کبھی نہیں اٹھایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ جو معجزات دیتے ہیں وہ بھی کسی ضرورت کے تحت دیتے ہیں۔ جیسے یہ بتایا کہ جب ہم فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں تو ایک ایسا بادشاہ ہے جو جب چاہے جس کی گردن اڑا دے، تو وہاں تمہارے پاس وہ اسلحہ ہونا چاہیے جس سے تم اپنی حفاظت کر سکو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ معجزات عطا فرما دیے، پھر اتمام حجت کے مقصد سے معجزات دیے جاتے ہیں۔ تو معجزات کی تعویل توجیہ ایسے ہی کرنا ممکن ہوتا ہے، اور حجاب تو ان دلائل سے بھی نہیں اٹھایا جا سکتا جن کو قرآن نے معیار کے طور پر پیش کیا ہے، ان کی بھی کوئی توجیہ آدمی کر لے گا۔ یہ سارا علم و عقل کا معاملہ ہے، اس میں پردے نہیں اٹھا دیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں، ان کے علم و عقل کو آواز دیتے ہیں، انہیں یہ بتاتے ہیں کہ تم ان چیزوں پر اس طریقے سے غور کرو۔ غور و خوض کر کے انسان جب سیدھی راہ تلاش کرنے کی طلب اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو اس کے علم میں بھی افزونی فرماتے ہیں۔ تو علم و عقل کی بنیاد پر جو چیزیں مانی جاتی ہیں وہ کبھی اس طرح فیصلہ کن نہیں ہوتی جس طرح مشاہدات فیصلہ کن ہو جاتے ہیں۔ معجزات میں بھی ایک حجاب باقی ہوتا ہے، اس کی کچھ نہ کچھ توجیہ لوگ کر لیتے ہیں اور اس طرح اپنے لیے گریز و فرار کا راستہ تلاش کر لیتے ہیں۔ یہ اصل میں ایک مجموعہ ہے جس کو پوری طرح پہچاننا ہوتا ہے، یعنی پیغمبر کی شخصیت کیا ہے، پیغمبر کی سیرت کیا ہے، پیغمبر کا پس منظر کیا ہے، پیغمبر سے جو علم ظاہر ہوا ہے اس کی نوعیت کیا ہے، اس سے پہلے پیغمبر جس علم کے علمبردار رہے ہیں اس سے اس کا رشتہ کیا ہے، جو نظام فکر اس پیغمبر نے بنا دیا ہے اس میں اور اس سے پہلے جو پیغمبروں کی ہدایت رہی ہے، مماثلت کے کیا پہلو ہیں، مخالفت کے کیا پہلو ہیں۔ یہ اصل میں ایک علمی سفر ہے جس سے مخاطبین کو گزرنا چاہیے، اور اس میں عقلی استدلال کی بنیاد پر کچھ نتائج نکالے جاتے ہیں۔ اس وقت بھی یہ نہیں ہے کہ میں یا آپ بیٹھ کر لوگوں کو پردے اٹھا کر بتا دیں گے کہ یہ پروردگار ہے، اس سے ملاقات فرما لیجئے، یہ وحی آ رہی ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ یہی آثار، یہی شواہد ہیں جو پیش کیے جاتے ہیں۔ شواہد کی بنیاد پر جو استدلال کیا جاتا ہے وہ عقلی استدلال ہوتا ہے، اس سے کوئی بات گریز و فرار کے ساتھ نکال لینا یہ کبھی بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ پروگرام کے خاتمے پر اسی موضوع سے متعلق ایک اور آیت میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ سورہ ہود کی آیت ہے، ارشاد فرمایا
نوح نے جواب دیا میری قوم کے لوگوں ذرا سوچو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، پھر اس نے مجھے خاص اپنی جناب سے رحمت بھی عطا فرمائی اور وہ تمہیں نظر نہیں آئی، تو کیا ہم زبردستی اس کو تم پر چپکا دیں جبکہ تم اس سے بیزار ہو؟ ہم صاحب نے اس کی توضیح میں لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے فطرت کا چراغ بھی تمہارے اندر گل ہو چکا اور اس کے نتیجے میں وحی کے ذریعے سے آنے والی ہدایت بھی تاریکیوں میں کھو چکی، پھر اپنے فساد طبیعت کے باعث تم اس طرح کی چیزوں سے بیزار بھی ہو، تو میں تمہارے اوپر ایک ایسی چیز کس طرح چپکا سکتا ہوں جس کے چپکنے کے لیے تمہارے اندر سرے سے کوئی مادہ قبولیت باقی ہی نہیں رہا۔ پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔